بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 751۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا، اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے اس کے سادی چادر مانگ لاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 752۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کی دیوار پر رینٹ دیکھی۔ آپ اس وقت لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے نماز ہی میں رینٹ کو کھرچ ڈالا، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص سامنے کی طرف نماز میں نہ تھوکے۔ اس حدیث کی روایت موسیٰ بن عقبہ اور عبدالعزیز بن ابی رواد نے نافع سے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 753۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے حجرہ سے پردہ اٹھایا۔ آپ نے صحابہ کو دیکھا، سب لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے۔ آپ خوشی سے خوب کھل کر مسکرائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ صف میں مل جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ آپ کو دیکھ کر خوشی سے اس قدر بے قرار ہوئے کہ گویا نماز ہی چھوڑ دیں گے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو اور پردہ ڈال دیا۔ اسی دن چاشت کو آپ نے وفات پائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 754۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 756۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا اور پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس طرح 3 مرتبہ کیا۔ آخر اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو پہلے تکبیر کہے، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر، اس کے بعد رکوع کر، اچھی طرح سے رکوع ہو لے تو پھر سر اٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو جا، اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا، اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 757۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں ان کوفہ والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھاتا تھا۔ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں کسی قسم کا نقصان ان میں نہیں چھوڑتا تھا۔ پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 758۔
51۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے تھے۔ ان میں بھی قرات کرتے تھے لیکن آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتے تھے۔ کبھی کبھی ہم کو بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ فاتحہ اور سورتیں پڑھتے تھے۔ اس کی بھی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتے، اسی طرح صبح کی نماز کی پہلی 2 رکعت لمبی کرتے اور دوسری ہلکی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 759۔ عمارہ بن عمیر نے بیان کیا، ابو معمر عبداللہ بن مخبرہ سے کہا کہ ہم نے خباب بن ارت سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوتا تھا؟ فرمایا، آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 760۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ایک ایک سورت پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 762۔